کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی، پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی۔ گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا یو لٹل بچ، اور سر اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔ دوپہر سپہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہنی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا، اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے آرم ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کاردارز کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے ہوں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیپنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں میں باہر آ گیا ہوں، بات سنو دھیان سے۔ مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہوں۔ میرا گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے نام گنواتا گیا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پہ ڈالی۔ زرتاشا فارس غازی، وارث غازی۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں میرا موبائل کدھر رکھ دیا۔ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی سیٹ کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے، اور وہ جج وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے گا بھی کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے پھر شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی اور طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بیزاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے ابرو تان کر اکتائے ہوئے لہجے میں بات پوچھا۔ فارس نے ابرو تان کر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔
وجہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا، بہت زور آور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشیروان مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں آراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا اچکائے۔ جسٹس سکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے بہت پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بات سے جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروان گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ اس سادی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سادی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروان بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا ہے کہ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کریں گی، میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں۔ سوری، ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا اور وہ ذرا ڈھیلا پڑ گیا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تو تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا، مگر کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے، اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشیروان اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ کرے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا، میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ مگر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے نا۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہو گئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا، تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو شکر گزار ہونا چاہیے، کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دے ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اوکے۔ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہونے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا۔
ویسا ہی بد دماغ ہوگا. ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے. پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا, اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو. اور نوشیروان نے جیسے کڑوی گولی نگل لی. وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا. اور میرے پروجیکٹ کے